زموږ سره د اسلام آباد نه محترمه نوشین یوسف د ټلیفون د لارې ملمنه شوې ده او محترمه چې ده نو دا ډېر سینیر صحافي تجزیه کاره ده بیروچی د مختلفو ذرائع ابلاغ اداروں سره چې ده نو کار کوي نو هغې ته به هرکلی وایو. بہت شکریہ میڈم کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لیٹرون پروگرام میں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. میڈم یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد اور پنڈی میں جو موجودہ صورتحال ہے، عمران خان نے دوبارہ سے لانگ مارچ شروع کیا ہوا ہے، تو کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں حکومت کی طرف سے؟ اب تک کیا ہو رہا ہے وہاں؟ جو عمران خان کا لانگ مارچ ہے، پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ جب لانگ مارچ شروع ہوتا تھا تو گورنمنٹ جو تھی وفاق میں وہ کافی پینک میں آ جاتی تھی اور کنٹینر سے راستے پہلے ہی بند کر دیے جاتے تھے. لیکن اس دفعہ ہم نے تھوڑی سی مختلف اسٹریٹجی دیکھی ہے کہ جب لانگ مارچ آ رہا ہے لیکن حکومت نے کسی بھی راستے کو کنٹینر لگا کے بند نہیں کیا، بلکہ ابھی تو خیر و وزیر آباد پہ، لیکن جب ابھی کچھ دن پہلے یہ پنڈی میں انہوں نے احتجاج کیا تھا اور فیض آباد کے مقام پر انہوں نے پولیس ڈپلوائے کی تھی، لیکن کنٹینر سے شہر کو بند نہیں کیا کسی بھی جگہ سے، اور ہر جگہ پولیس ڈپلوائے تھی. اور اگر مظاہرین نے اسلام آباد میں گھسنے کی کوشش کی تو ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی تھی، جس کا ہم نے دیکھا کہ جو سارا مظاہرین تھے، احتجاجی مظاہرین تھے، انہوں نے مری روڈ پہ، پشاور روڈ پہ اور پنڈی کی جو حدود تھی اس کے اندر انہوں نے اپنا احتجاج کیا، اور اس کی وجہ سے پنجاب میں اور پنڈی میں جن میں ان کا ووٹ بینک ہے وہاں لوگ متاثر ہوئے. لیکن جو ان کے احتجاج تھے، اگر آپ نے فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی تو مشکل سے 10-12 لوگ، حالانکہ صوبائی وزیر بھی تھے، جیسے پنڈی میں فیاض الحسن چوہان لیڈ کر رہے تھے، اس کے علاوہ صداقت عباسی ہیں، راجہ بشارت ہیں جو کہ وزیر ہیں، وہ سب لیڈ کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود 10 سے 15 لوگ ہوتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پنڈی میں ان کی سپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس بیشتر سیٹیں بلکہ ساری سیٹیں جو پنڈی کی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے، اسلام آباد کی نشستیں ان کے پاس ہیں، ان کے پاس ابھی بھی بہت تگڑی نشستیں ہیں. لیکن چونکہ جب احتجاج تھا، اور آپ دیکھیں احتجاج میں مار پیٹ ہوتی ہے، جان زخمی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جھڑپیں ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو مارچ تھا جو پی ٹی آئی کا تھا، یہ جو احتجاج تھا، یہ کچھ سمجھ نہ آنے والا احتجاج تھا، کیونکہ یہ کی ہی حدود میں کیا گیا. پنجاب میں جہاں پہ ان کی ہی اپنی حکومت ہے، انہوں نے اپنے ہی ووٹرز کو تنگ کیا، کیونکہ مری روڈ آپ کو پتہ ہے بالکل مین شاہراہ ہے اسلام آباد کی، بالکل انہوں نے اس کو بلاک کیے رکھا، پشاور روڈ کو بلاک کیے رکھا، اسی طرح رواد ٹی چوک کو بلاک کیے رکھا. تو جو ان کا اپنا ہی ووٹ بینک کا علاقہ ہے، وہاں پہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی. آپ نے فوٹیجز چلتے دیکھی ہوں گی زخمی لوگوں کی، جو بیچارے ایک بچی کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے جو بیچاری بڑی مشکل سے چل کے جا رہی تھی، اور کیونکہ مظاہرین نے وہ بند کر رکھا تھا. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ انہوں نے باقاعدہ کناتے لگائی ہوئی تھی، کناتے لگا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آتے تھے دن میں اور ٹائر جو تھے ان کو نظر آتش کر دیتے تھے، جس کے بعد وہ کالا دھواں ہوتا رہتا تھا اور وہ ادھر بیٹھ کے احتجاج کرتے رہتے تھے. اور ساتھ میں پولیس بھی بیٹھی تھی، جیسے پولیس ان کی سیکورٹی کے لیے بیٹھی ہوئی ہو، پنجاب پولیس بھی کیونکہ. تو اسی طرح یہ سارے احتجاج چلے ہیں. اور اسلام آباد میں دیکھیے پریشانی تو ہے، کیونکہ ابھی سچویشن کلیئر نہیں ہے. عمران خان پاپولر ہے، پنجاب کا ووٹ بینک بھی ہے، پھر ان کو گولی لگی ہے تو ان کا سمپتی ووٹ بینک بھی آ گیا ہے، اور نون کو اس وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا ہے. لیکن نون کے لیے ابھی سب سے زیادہ مشکل جو ٹاسک ہے وہ نیکسٹ آرمی چیف کی تعیناتی ہے، جس کا آپ کو بھی اندازہ ہے کہ فیصلہ تو ہو گیا کہ نیکسٹ آرمی چیف کون آنے جا رہا ہے، کیونکہ بڑے میاں صاحب سے ملاقات کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہے روانہ ہو رہے ہیں. تو اب کلیئر تو ہو گیا ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا، وہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب بنے گا کون، یہ ایک الگ کہانی چل پڑی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بڑی خوفناک قسم کی پہلے بھی آپ نے دیکھا اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے جنرل فیصل نصیر کو نیم دیا ہے، اب دوسرے بندے کے بارے میں کہا ہے. اسی طرح انہوں نے اب کہا ہے کہ میں ایک اور جنرل کا نام لوں گا جو ساری پلاننگ میں ملوث ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ عمران خان کس کا نام لینے جا رہے ہیں. لیکن جو میرا اندازہ ہے، جو مجھے ابھی تک لگ رہا ہے کہ عمران خان جنرل عاصم منیر سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے، اور ان کو خدشہ ہے کہ کہیں جنرل عاصم منیر جو کہ ٹاپ پر ہیں اس ٹائم، اور عمران خان اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پر تعیناتی ہو. تو اس کا ایک مکسچر سا بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں لانگ مارچ کب سے شروع ہوا ہے، ایک بے ہنگم سا لانگ مارچ ہے جس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ کب سے نکلا ہوا ہے لاہور سے، اور تھوڑی سی دیر کے بعد بریک ہو جاتی ہے، 10 منٹ کا ہوتا ہے، وقفے سے ہو رہا ہے، 15 منٹ کا لانگ مارچ، 10 منٹ کا لانگ مارچ. پھر جب عمران خان کو گولی لگی اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے تو رکا، پھر شروع ہو گیا لانگ مارچ. کہا جاتا ہے کہ چاند اور سورج کی گرہن کی تاریخوں کو دیکھ کر یہ لانگ مارچ کیا جا رہا ہے. تو
وہ اب چاند گرہن بھی ہو چکا ہے 8 نومبر کو, تو اس کے بعد بھی کچھ انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے. اب اس لانگ مارچ کا جو مقصد نظر آ رہا ہے, کہ جو اسٹریٹجی نظر آ رہی تھی کہ شاید عمران خان جس ٹائم آرمی چیف کا اناؤنسمنٹ ہونے جائے وہ اس ٹائم پنڈی پہنچ کر یہاں پہ شاید وہ بار بار فوکس پنڈی کر رہے ہیں, وہ اسلام آباد کا نام نہیں لے رہے. وہ شاید لگتا ایسا ہے کہ وہ پنڈی آ کر یہاں پر کوئی احتجاجی دھرنا دینا چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی آرمی چیف کی تعیناتی نہ ہو. تو جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس کے حوالے سے اسپیکولیشن بھی بڑی بڑی ہیں. پہلے تو شاید ایکسٹینشن مل جائے گی باجوہ صاحب کو, لیکن اب نظر آئے لندن میٹنگ کے بعد کی حکومت ان کو ایکسٹینشن دینے نہیں جا رہی. پھر خوف کی اور فضا کی خدا نخواستہ ملک میں مارشل لاء کا نفاذ کر دیا جائے گا, اس طرح کی باتیں بھی ہم نے دیکھا بہت زیادہ فلوٹ ہوئی ہیں. اس کے بعد طرح طرح کی باتیں کہ آرمی چیف کون ہوگا, عمران خان کی پسند کا ہو, عمران خان کی پسند ناپسند بھی اب شامل ہو گئی, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پسند کا کوئی بندہ لگ جائے. تو اب تو دیکھنا ہے کہ جتنے جنرلز ہیں, کیونکہ سارے ہی ایک ادارے کے ہیں, پورے ساری ایک ہی طرح سے گم ہو کر اوپر آئے ہوئے ہیں, تو ان میں سے اب کسی ایک کو تو بننا ہے آرمی چیف. ٹھیک ہے, اور اب تاریخ بالکل قریب ہے, تو جیسے جیسے تاریخ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے اناؤنسمنٹ قریب آ رہی ہے, ویسے ویسے ایک ماحول بھی ٹینس ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت شاید صرف 2 لوگ ہی جانتے ہیں یا شاید صاحبان نے اپنے اتحادیوں سے مشاورت کی ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا. لیکن جو اگلا آرمی چیف ہے اب وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا آرمی نے جو فیصلہ کیا کہ وہ بالکل اے پولیٹیکل رہے گی, تو کیا وہ اے پولیٹیکل رہنے جا رہی ہے. اب اگلا جو آرمی چیف ہے کیونکہ وہ جلد اپنی کمان سنبھال لے گا اور اس کے بعد ساری جو آرمی ہوگی وہ اس کے انڈر آ جائے گی, تو اب یہ سب کچھ بھی دیکھنا. اور ایک ایسا وقت ہے جب عمران خان کی جانب سے شدید الزامات لگائے جا رہے ہیں آرمی کے اوپر, اور مختلف آپ نے دیکھا کہ بیک ڈور رابطے بھی کیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کل خرم روکڑی نام کے شخص ہیں جو بہاری سے تعلق رکھتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے افیلیٹڈ تھے, انہوں نے آ کر ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے بہاف پر وہ مذاکرات کر رہے تھے. تو ان سب کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان جو ہے وہ اس ٹائم بہت کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ میں, کیونکہ لگتا ہے کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں, کافی سارے لوگ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب سے ملے ہیں, ان سب کی ایک ہی فیلنگ تھی, عمران خان صاحب کو تھوڑا خدشہ ہے کہ کہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نہ بن جائے. تو اب یہ ایک اور انٹرسٹنگ ٹائم اہیڈ ہو جائے گا کہ اگر عاصم منیر بن جاتے ہیں آرمی چیف تو پھر عمران خان کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جو نومبر کا مہینہ ہے یہ ایک بہت ہی برننگ ٹائپ مہینہ ہوا ہے ملک کے اندر, تاریخ کے اندر بہت زیادہ سسپینس ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ تھے, جن میں سے ایک چیئرمین سینٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کے کافی عمران خان کا کافی ساتھ دیا انہوں نے, اور کہا جاتا تھا کہ مطلب لائک مائنڈیڈ لوگوں میں سے. لیکن عمران خان نے حالیہ دنوں میں ان کی پارٹی نے کہہ دیا چیئرمین سینٹ جو ہے مستعفی ہو جائے. اعظم سواتی ویڈیو لیک کے بعد ان کی جانب سے مطالبات آنا شروع ہو گئے. پھر اسی طرح اب پرویز الہی ایک واحد رہ گئے لگ رہا ہے جو کہ عمران خان کے جن کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ابھی تک, حالانکہ وہ ایس ایچ او وزیر آباد ایف آئی آر کا معاملہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے, مطلب ہو گئی, آپ کو پتہ ہے کس طرح کی ریگ ہوئی ہے. تو ایک جو پرویز الہی صاحب ہے وہی لگ رہا ہے کہ ابھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. پولیٹیکل پوٹینشل لوگوں میں تو کوئی اس طرح سے نہیں لگ رہا جو اب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, بلکہ اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ان کی پارٹی کے بہت زیادہ لوگ سوائے چند کے مجھے بہت زیادہ لوگ کوئی سامنے فرنٹ میں نظر بھی نہیں آ رہے. آپ دیکھیے حالانکہ لانگ مارچ آنا ہے, اب عمران خان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, اسٹریٹجی بھی بہت ہیزارڈ ہے, کیونکہ دیکھیے لوگ اتنے دن ویٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ میری نظر میں بڑھ گیا ہے. یوتھ ان کی طرح بہت اٹریکٹیو ہے, ان کا بیانیہ بہت بکا ہے. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے جو ایلیگیشنز لگائی جا رہی ہے نا اب بلا وجہ کی کہ فلاں میرے اوپر حملے کرنے کا ملوث ہے, فلاں میرے اوپر حملہ کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ بھی بات پیدا ہونی چاہیے شروع ہو گئی ہے کہ کیا عمران خان جو ہے وہ غلط بیانیاں کر رہے ہیں, وہ غلط باتیں کر رہے ہیں. یہ سوالات بھی لوگوں کے ذہن میں آنا شروع ہو گئے. اس طرح عمران خان کے کیسز آپ کو پتا توشہ خانہ کیس بھی ہے, اس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ہونی ہے. وہ کہ عمران خان ابھی صرف ڈسکوالیفائی ایک سیٹ پہ ہوئے تھے جس سے وہ دوبارہ کنٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح عمران خان کا جو ہے یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ بھی بالکل چل رہا ہے, توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی چل رہا ہے. تو اس طرح کی 2-3 چیزیں تو الیکشن کمیشن میں بھی عمران خان کی پھنسی ہیں, جس کی وجہ سے عمران خان کے اوپر پریشر بہت انٹینس ہے. شاید وہ چاہتے ہیں کہ وہ 2/3 میجورٹی سے آ کر یہ سب کچھ انڈو کر دیں, کیونکہ اگر یہ پولیٹیکل ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی عمران خان جو ہے وہ بیٹر پوزیشن میں ہوں گے. دیکھیں اب جب ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف اور الطاف حسین کو ٹوٹل میڈیا بلیک میں دے دیا گیا تھا, وہ 4 سال
آپ کو ٹی وی پہ نظر نہیں ہے نواز بالکل نظر نہیں آتے. تو عمران خان تو آ رہے ہیں, ان کو اتنی ہی امپورٹینس دی جا رہی ہے میڈیا کے اندر. کیا یہ ان کی پاپولیرٹی ہے جن کی وجہ سے ان کو دی جا رہی ہے, یا ان کے لیے کسی جگہ پر سافٹ کورنرز ہیں جن کی وجہ سے ان کو دی جا رہی ہے؟ وہ ساری باتیں ہیں جو اسلام آباد میں اس وقت ہو رہی ہیں. تو ایک اسٹیٹ بنی ہوئی ہے جتنی ایکسائٹمنٹ آپ کو شاید بازو میں اسلام آباد کی ہے. اور آپ یقین کریں, آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں وہ بہت باخبر لوگ ہیں, جب تو پوچھتے تمہارے پاس کیا خبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی بہت انسرٹن ہے. یہ وہ واحد تعیناتی ہے جس کے بارے میں شاید فوج میں بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کون تعینات ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے. تو وزیر اعظم جس کو نہیں لگا دے گا وہی آدمی چیف بنے گا. تو اب بہت تھوڑے سے دن رہ گئے, ہم نے بڑا لمبا ویٹ کیا ہے اس تعیناتی کے لیے, بڑے عرصے سے تعیناتی تھی. اور ایک بہت اہم امیدوار جو اس پوری اس میں تھے شریک, وہ توش سے آؤٹ ہو گئے, جن کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ کافی زیادہ کنٹروورشل بھی ہو گئی تھی ہمارے ادارے. لیکن آپ دیکھیں شاید کس کے نام پر مطلب کس کے سر پہ ہما بیٹھتی ہے کہیں, تو وہ اب ہم نے دیکھا ہے, اور اسلام آباد پورے میں اس وقت اسی کا انتظار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے میڈم, یہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا ہوا ہے, لیکن جو ان کے مطالبات تھے وہ ایک مطالبہ بھی حکومت نے اس وقت مانا نہیں تھا. اب بھی میاں صاحبان کے مابین جو میٹنگ ہو گئی ہے تو نیوز یہ آ رہی ہے کہ بڑی میاں نے چھوٹی میاں کو کہا ہے کہ کسی بھی طرح کی نرمی نہ کی جائے عمران خان کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ ان کا مطالبہ الیکشن کا ہے, دوسرا بیک ڈور پر ان کا مطالبہ آرمی چیف کی تعیناتی میں عمران خان کی مرضی کا بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو مطالبات ہیں اس بار یہ مطالبات مانے جائیں گے, یا عمران خان صاحب کو اس بار بھی مایوسی کا سامنا ہوگا؟ دیکھیے مجھے تو نہیں لگ رہا, کیونکہ عمران خان بالکل بھی فلیکسیبل نہیں ہے, تو مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان کے مطالبات کسی صورت بھی مانے جائیں گے. کیونکہ اگر مانے جانے ہوتے تو بہت پہلے ہی یہ مان لیتے, لیکن گورنمنٹ نے عمران خان کی بے تحاشا پاپولیرٹی بڑھتے, ان کی بے تحاشا میڈیا کوریج, ان کے سویپ کرتے الیکشن کے باوجود بھی ایک دفعہ بھی ارلی الیکشنز کے اوپر آمادگی ظاہر نہیں کی. اور میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہتی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈونرز اگر دیکھیں گے تو یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر رہی, تو جو لوگ ابھی پیسے دینے آ رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس حکومت کے لیے یہ بھی بہت ٹف ٹائم ہے. آپ دیکھیں نا انہی وجوہات کی وجہ سے گورنمنٹ اب کس کی بنے گی, سارے لوگ کنٹریز بھی ہماری ہیلپ کرنے پہ ریلکٹنٹ ہیں. بالکل تو مجھے تو بالکل نہیں لگتا کہ عمران خان کا کوئی بھی مطالبہ مانا جائے گا, کیونکہ اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ عمران خان دیکھیں اب وہ اسٹریٹ پاور کے ذریعے سے عمران خان کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیں پنڈی میں ہم نے دیکھ لیا, اسلام آباد میں ہم نے دیکھ لیا, عمران خان بالکل جب اسٹیج لگاتے ہیں, میلے کھیلے ہوتے ہیں, تو لوگ آتے ہیں, ان کی ایلیٹ پوری سرکل جو ہمارے ڈی ایچ ایس کے سرکلز ہیں وہ عمران خان کے پکے جو ہے سپورٹرز ہیں, وہ 100% ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے جلسوں میں بھی آتے ہیں, ان کی فیملیز آتی ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سب کے باوجود جب مار کھانے کی باری آتی ہے, جب احتجاج کی باری آتی ہے, جو عمران خان جس کی بار بار بات کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں گے, ریولوشن آئے گا, تو اس میں جانے کا ڈر ہوتا ہے. ہم صحافی تو نکل آتے ہیں اس ٹائم پہ کوریج کرنے کے لیے, ہم تو مار پیٹ بھی کھا لیتے ہیں, سیکورٹی والے آ جاتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بہت آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو اتنی ہمت کرتے ہیں کہ وہ نکل کر آئے اور اس سڑکوں پہ پروٹیسٹ کریں. اور میرے خیال میں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس ریولوشن اس بات کے پیچھے کہ ہم کو انقلاب لے آئیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی تعداد لوگوں کی سڑکوں پہ نکل آئے گی اور اسلام آباد اور پورے ملک کو ایسے کوئی جام پیک کر دے گی. کیونکہ آپ دیکھیں جب عمران خان پر حملہ ہوا تو کہیں کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوا, جس سے عمران خان ناراض ہوگا. اور اس کے آپ دیکھیں 4-5 دن کے بعد وہ پنڈی میں فیاض الحسن چوہان اور راجہ بشارت وغیرہ نے اپنے احتجاجی کیمپ لگائے. مطلب کہ اتنی طویل عرصے بعد, اور وہ بھی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود, اور اس میں بھی وہ حالانکہ ان کو جو یہ لوگ آتے تھے یہ پروٹوکول کے ساتھ آتے تھے, ان کے ساتھ پولیس کا اسکواڈ ہوتا تھا, سرکاری گاڑیوں میں آتے تھے سارے لوگ, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے. تو مجھے تو نہیں لگ رہا نہ ہی ارلی الیکشن کا مطالبہ مانا جائے گا. اور آپ نے دیکھا آرمی چیف کے تعیناتی کے معاملے میں عمران خان سے کیوں مشاورت کی جائے, کیونکہ جب وزیر اعظم کا اختیار ہے تو وزیر اعظم بھی, اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آرمی چیف کی تعیناتی ہو تو ادارے ہی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نہیں تم ہماری تعیناتی نہیں کر سکتے, تم انلیگل ہو. ایسا تو ہمیں ہوگا نہیں نظر آ رہا, کیونکہ جتنی بھی میٹنگز ہو رہی ہے اس سے ادارے کے لوگ آ کر بیٹھ رہے ہیں, میٹنگ باقاعدہ طور پر ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں تو بہت
یہ دونوں مطالبات جو ہیں عمران خان کے ٹوٹلی اباؤٹ آف دا کوشچن ہوتے جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں اب دیکھیے آگے 8-9 مہینے ہی رہ گئے, اگست میں حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی. اور میری اپنی ذاتی رائے بھی ہے کہ عمران خان کوئی ارلی الیکشن سے اس طرح نہیں ہے, بلکہ اس ٹائم وہ اس طرح سے الیکشن کیمپین بھی کر رہے ہیں. وہ انہوں نے بڑا بولڈ ڈیسیژنز لیے ہیں, وہ ایک ادارے کے خلاف بالکل فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں, جس سے انڈیا میں بہت دھوم مچ گئی ہے ان کی, اور اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ان کا پروپیگینڈا کے چینلز جو ہیں ان کے وہ بڑے زیادہ ووکل ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ارشد شریف صاحب کا قتل ہے, جو بہت انہوں نے جس کو سیاست کی نظر کیا, افسوسناک واقعہ تھا, اس کو انہوں نے اپنی سیاست کی نظر کیا اور اس کو یوز کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھی بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا. تو بہت ساری کمپلیکیٹڈ چیزیں اس وقت ملک میں بن رہی ہیں. اعظم سواتی صاحب والا اسکیم آ گیا ہے, بہت اسکینڈل, اس نے بڑا پریشان کیا لوگوں کو. لیکن اس سب کے باوجود آپ دیکھیں کہ ابھی حکومت کی اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, کیونکہ شاید کوئی اس طرح کی چیز نہیں آ رہی کہ وہ حکومت کو گرا دے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ جب تعیناتی ہو جاتی ہے 29 نومبر کے بعد, اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی, کیا سیناریو چینج ہوگا, وہ اب ہم سبھی انتظار کر رہے ہیں اس کا. کیونکہ ایک ساری نئی کمان آ جائے گی, اور کہا جا رہا ہے کہ 15 جو اب پوری ٹاپ ہائرارکی ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل رہے گی. میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی تھی اس حوالے سے, تو میں نے انہیں بولا کہ اگر ایسا ہو گیا اور اگلا الیکشن تو پھر عمران خان اچھے طریقے سے اسپیڈ کر کے ون کر کے دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے. تو مجھے بڑے سیزن پولیٹیشینز نے کہا, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے بولا بالکل اگر عمران خان الیکشن ون کر کے آتا ہے تو ہم اسے ویلکم کہیں گے. لیکن آپ ایک اور بات دیکھ لیں کہ اگر عمران خان الیکشن ون کر کے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جاتے ہیں تو اس ملک میں جو ان کی اپوزیشن ہوگی, انہوں نے اس کے ساتھ پہلے بھی بہت برا کیا, اور اب وہ مزید زیادہ اپوزیشن ہینڈل کریں گے. اور اس کی وجہ سے جو ملک میں آلریڈی آپ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ عمران خان کی حمایتیں, بہت بڑی تعداد عمران خان کی مخالف ٹیم میں سے ہے. تو وہ جو مخالف فیکٹر ہوگا وہ اس کے اندر فرسٹریشن بہت زیادہ اس وقت عمران خان کی وجہ سے. تو آپ سمجھیں کہ وہ بھی بہت تیزی سے ایمرج ہوں گے, اور وہ سارے فیکٹرز ہیں. اینگر ہوگا, خدا نہ خاصہ ملک کو نقصان نہ ہو جائے. ابھی بھی یہی خدشہ تھا کہ شاید عمران خان لانگ مارچ آ کے خون خرابہ کر کے, جس میں وہ الحمدللہ ناکام رہے, کیونکہ انٹینشن یہ تھی کہ لوگوں کو لوگ مرے کریں گے, ان کی آئیڈیالوجی اس طرح کی تھی, تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا. تو ابھی تک تو گورنمنٹ نے اس کو بڑی پیسفلی اور بڑی عقل مندی سے ہینڈل کے, اوپر سے عمران خان نے خود ہی اپنے لانگ مارچ کو اتنا ویک کر دیا ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہی. شروع ہوتا ہے 10 منٹ بعد ختم, 20 منٹ بعد ختم. تو یہ لانگ مارچ تو خود نان سیریسنس کا شکار ہو گیا. البتہ عمران خان اس کے ساتھ اپنی سیاسی کیمپین ضرور کریں. چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں جب ایک عمران خان رکتا ہے یا اس کا پڑاؤ آ کے اس کی پارٹی ڈالتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں. اب آپ پنڈی آئے اور انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, پیسے کا بے انتہا استعمال ہے. کیونکہ دیکھیے پوسٹرز اور بینرز تو ساری پارٹیاں لگاتی ہیں, لیکن جو 2 لیگ کے بورڈز ہوتے ہیں یہ موسٹلی پیڈ ہوتے ہیں. اور آپ پنڈی, اسلام آباد, مجھے باقی جگہوں کا تو نہیں پتا, لیکن ہمارے شہروں سے آپ گزرے تو آپ کو بڑے بڑے 2 لیگ جس پنڈی کے بورڈز ہیں وہ سارے 30 لیگ کے پوسٹر سے بھرے ہیں. اس کا مطلب اچھی خاصی ہیوی انویسٹمنٹ بھی ہے ان کے اوپر. تو اب حالیہ کچھ دنوں میں جب تک آرمی چیف کا معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے, سب کچھ کلیئر ہو جائے گا, نظر آ جائے گا. اور پھر اس میں یہ بھی نظر آ جائے گا کہ عمران خان نیکسٹ کس کو اپنے اس کے اندر ایکیوز کرنے جا رہے, کیا وہ نئے آرمی چیف کو نیم کر سکیں گے جب وہ اناؤنس ہو جائیں گے کہ یہ میرے قتل کے پلان میں ملوث تھا. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں وہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میڈم, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ګرانو خبریدونکو دا محترمه نوشین یوسف ډېر قیمتي خبرې را سره چې وکړلې.